الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اوپر اس بات کے البتہ ہم شہادت دینے والوں میں سے ہیں، شکر کرنے والوں میں سے ہیں. سب خوبیاں، سب تعریفیں، سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا. کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. کرے غیر گر بت پر پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بگڑے. احباب کرام، اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے اللہ نے ہم سب کو دعوت کی نسبت سے اور محض اپنی توحید کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ناطے اللہ کریم نے ہم سب کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں رکھا۔ رات کو سالانہ محفل حمد و نعت زیر انتظام جامعہ کے جو ہوتی ہے، اس کی آپ سب کو کامیابی کے لیے میں مبارک دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو کامیاب کیا۔ رات کافی لیٹ، میں تو 1:30 بجے آ چکا تھا۔ خاندانی ہمارے ایک مسئلہ ہے گلے کا اور نزلے کا، اور یہ میری تھوڑی سی بس یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شاید یاد ہے آپ کو، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کا گلا بند ہو گیا تھا، بالکل بند ہو گیا، آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ تو پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے، جمعرات کا دن تھا، تو مجھے فرمانے لگے یار انظر شاہ بیٹا آواز نہیں نکل رہی، خاص دعا مانگ اللہ کو لو آج۔ باپ کو بیٹے پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بیٹا بھی وہ ہو کہ جو اس کے کہنے کار ہو اور پھر اس کے نقش پر چلتا ہو، تو پھر باپ کو بڑی ارمان ہوتے ہیں بیٹے پر۔ تو مجھے کبھی کبھی کہا کرتے تھے بیٹا میرے لیے نا صحت کے لیے دعا مانگا کر۔ خاندانی کہتے یہ میرا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، میرے والد صاحب کو بھی تھا یہ گلے کا مسئلہ، کبھی کبھی آواز نکلنی بند ہو جاتی تھی۔ دعا کرے میرے لیے بھی، ابھی ان جیسی قربانیوں کے اندر تو نہیں پڑا، ابھی ان جیسے حالاتوں کے اندر تو میں نہیں گیا۔ وہ تو ایک سما بنا کر، ایک لائن بنا کر، ایک سچا سچا صاف ستھرا رستہ بتلا کر وہ تو چلے گئے جنت میں۔ بڑی مشقتیں اور بڑی تکلیفیں آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے سب۔ میں بچپن میں تھا تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے صبح تہجد سے پہلے، سوتا میں الحمدللہ ابا جی کے ساتھ ہی تھا، اٹھنا 2 بجے اٹھ کر میرا ماتھا چومنا، میرے سینے کا بوسہ بھی الحمدللہ لیا کرتے تھے اور پھر دم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر وضو کیا، سب گھر والوں کو جگایا، ہم چھوٹے بچے تھے، مسجد میں آئے، صفائی کی، اور صفائی کر کے بالکل وہی نقش جو میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہی نقش ابا جی نے اپنایا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ان کی بات چیت، کوئی بیان، کوئی ان کی گفت و شنید، کوئی بات میں نے دیکھی اور سنی نہیں جس کے اندر میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کا تذکرہ نہ کرتے ہوں۔ آتے، تہجد پڑھتے، ذکر کرتے، نماز اذان کبھی کبھی پڑھتے، نماز خود پڑھاتے، درس قرآن دیتے، بچوں کو پڑھاتے، پھر اپنے کام کاج پہ چلے جاتے، کہیں پر بیان کرنا ہے، کہیں پر جنازہ پڑھانا ہے، کہیں پر کوئی دوست کے پاس جانا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، چھوٹے تھے ہم صبح نکلتے دیکھتے ان کو تو رات 2 بجے 3 بجے واپس گھر آتے تھے۔ اتنی اللہ پاک نے قربانیاں، آج انہی قربانیوں کا یہ صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ ہم کیا لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟
ایسے ہوا کی باتیں تو نہیں ہیں. اس منصب پر بیٹھنے کے لیے، اس روشنیوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان خوشبوؤں کو لپیٹنے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کا سہارا لینے کے لیے اللہ کہتے ہیں جو بندہ اتنی مشکلات سے گزر جاتا ہے پھر بھی وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی وہ میرا خاص بندہ نہیں ہے. میرے خاص بندے بن جاؤ. اللہ ہم سب کو بنائے ایسا خاص بندہ. جی یہ ایک مطالبہ ہے انسان نے سوالی کی حیثیت سے اپنے داتا سے کیا. آج موضوع میں نے جان کے لیا ہے، جان بوجھ کر، صراط مستقیم والا. کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی سمجھ آئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. جی یہ وہ داتا اتنا مشفق، اتنا مہربان، اتنی محبتوں والا، اتنی روشنیوں والا، اتنی چاشنیوں والا ہے، جب دائیں بائیں بھی نظر مارتے ہیں تو ایک ہی خوشبو ملتی ہے، جب آسمان کی طرف نظر نگاہوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر بھی ایک ہی خوشبو ملتی ہے. وہ ایسا داتا ہے جس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے کو مانگنے کا طریقہ خود سکھایا، خود سکھایا، تاکہ میرے مہربان بندے کو مہربان داتا سے مانگنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، تاکہ محرومی نہ رہے. حمد اور تشکر کے سارے مفہوم صرف اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ابھی 1-2 دن ہیں انشاءاللہ. پیر کو انشاءاللہ ہم تراویح پڑھیں گے اور منگل کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کی روشنیاں دائیں بائیں سے روشنیاں ہی روشنیاں آنا شروع ہو چکی ہیں. رب المسلمین اللہ کہتے ہیں میں رب المسلمین یا رب الانبیاء یا رب الاولیاء یا رب المتقین یا صلحاء، حفاظ، قراء، عالم، ڈاکٹر، ٹیچر، استاذ، بہن، بھائی، باپ، ماں، دادا، دادی، نہیں، ان سب کا رب نہیں ہوں. رب العالمین، میں اللہ سارے جہانوں کا رب ہوں. انسان بیٹھ تو جاتا ہے ایک کونے میں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کہنے والا کہتا ہے میں یار آدھے رب نو منان چلیا، میں اپنے رب نو منان چلیا. اللہ کہنے نے تو مینو منان آ گیا ہے، میں اللہ من گیا. کیسے؟ اللہ خود کہتے کہ میں من گیا. کیویں منیا؟
تو آ گیا ہے, تو میرے کو لین آ گیا ہے, میں اللہ نے تینوں دے دیتا ہے. ایک کیوں دے دیتا ہے, کیویں دے دیتا ہے؟ اللہ کہندے نے تو مسجد دے وچ سجا پیر رکھ کے کیا سی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ایک نیت کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ, ایک خودداری کے ساتھ, ایک سچا انسان ہونے کے لیے تو نے جو دل میں بات رکھی, اس بات تیرے دل کی گہرائیوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی, اس بات کو میں اللہ نے پہچانا, اور میں اللہ نے پہچان کر جو تو مجھ سے مانگنے آیا میں اللہ نے تیرے دامن میں ڈال دیا. اس لیے میں اللہ کہتا ہوں کہ رب المسلمین, رب العالمین, رب الانبیاء, رب الاولیاء, رب المتقین, رب الصالحین, رب العالمین. ایک دا نبی اللہ نہیں ہے, میں سارے جہانہ دا رب ہاں. ایتھے ہن ایک گل واضح ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنوں کا رب نہیں ہوں, بلکہ اس کی ربوبیت کی ہماگیر وسعت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس بندے دا, اس بندی دا, اس مخلوق دا رب ہاں جڑے دلوں میں اللہ نو پکار کے میں نو راضی کر دے دے. کسی ایک کا رب نہیں ہوں, سب کا رب ہوں. اینو اینا دے دیتا ہے, اینو اس تو ود دیتا ہے, انو اس تو ود دے دیتا ہے, انو اس تو ود دے دیتا ہے. یہ تو میں اللہ دی رحمت ہے. جنوں چاواں, جنہ چاواں, جتھے چاواں, جویں چاواں, جس وقت چاواں میں اللہ دینا ہاں. یہاں پر ابا جی کی ایک بات یاد آ گئی. فرمایا کرتے تھے اکثر کسی کی کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی تو فرمایا کرتے تھے کھاؤں پیوں اللہ دا تے جھولی پھیلاواں غیراں اگے, اے بڑی نمک حرامی ہے. کھاؤں پیوں اللہ دا, جھولی پھیلاواں غیراں اگے, اے بڑی نمک حرامی ہے. نمک حرام نہیں بننا, کھا کے نمک حلال بننا ہے. نمک حلال بن جاواں گے تے پھر گلاں ہی مک جانیاں نے, خیراں ہی خیراں, برکتاں ہی برکتاں, موجاں ہی موجاں, جنتاں ہی جنتاں, خوشبوئاں ہی خوشبوئاں انشاءاللہ. میں اپنوں کا بھی رب ہوں, میں غیروں کا بھی رب ہوں. جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کا بھی رب ہوں, جو نہیں مانگتا میں اس کا بھی رب ہوں. میں چھوٹے کا بھی رب ہوں, میں بڑے کا بھی رب ہوں, میں جوان کا بھی رب ہوں, میں بوڑھے کا بھی رب ہوں. جو میرے در پر آتا ہے سر جھکاتا ہے, میری رحمت کو آزماتا ہے, جی دامن پھیلاتا ہے, ندامت کے اشک بہاتا ہے, میرے لطف و کرم کو آزماتا ہے, میں سب کا رب ہوں. ایک گل علیحدہ ہے کہ میں اوندا بھی رب ہاں جیڑا سجدے چ نہیں جاندا, میں اوندا بھی رب ہاں جیڑا سجدے چ کہندا ہے اللہ شکر ادا کرنا کہ تیرے اگے سر بسجود ہاں. وہ موحدین کا بھی رب ہے, وہ مشرکین کا بھی رب ہے. اللہ پھر اے نہیں ویکھ دے
کہ اس مہینے چے اینا دناں چے اس ہفتے چے اینا مہینیاں چے اس سال چ اے بندے نے سر جھکایا ہے تے دامن پھیلایا ہے میرے اگے تے میں اللہ اینو دیندا رواں گا۔ اللہ کہندے نے نہیں، نہ اللہ کہندے نے میں نہ دن ویکھنا ہے نہ رات ویکھنی ہے، نہ سورج ویکھنا ہے نہ ستارے ویکھنے نے نہ چن ویکھنا ہے، جس ٹائم بھی تیرا ٹائم لگے آ کے مینوں منا تے میں اللہ تیری جھولی نو اپنی رحمتاں نال بھر دیاں گا۔ جی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنوں کا بھی رب ہوں غیروں کا بھی رب ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ دسترخوان پر مہمان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ دسترخوان لگا لیا، طرح طرح کی اشیاء خورد و نوش رکھ دی اور بیٹھ گئے خود، تو انتظار فرماتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو میرے دسترخوان تے بھائے۔ مہمان تو پہلے وہ کھانا نہیں کھاندے سن۔ تو ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ ایک مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ بیٹھا۔ خلیل نے دعوت طعام دیتے ہوئے فرمایا بسم اللہ کیجئے۔ کیا کہا؟ ایک مجوسی آیا، اس کو کہا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اس کو دعوت دی کھانے کی، کھانے سے پہلے اس کو کیا کہا کہ بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا ہاتھ کھینچ کر کہنے لگا تیرے معبود کا نام، تیرے معبود کا نام لے کر کھانا کھاؤں؟ نہیں، میں اپنے معبود کا نام لے کر کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود کون ہے بھائی؟ انہیں کیا آگ، انہیں کی کیا آگ، اچھا لفظ ذرا بولیں، آگ۔ سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلال میں آ گئے، اس مجوسی سے فرمایا جس کا نام لیتے ہو کھانا بھی اسی سے مانگو، یہ میرے رب کا عطا کردہ رزق ہے، اگر میرے رب کا نام لوگے تو یہ کھانا پڑے گا، ورنہ چلے جاؤ۔ وہ بوڑھا چلا گیا، لیکن اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابراہیم سے رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل، میں نے 90 سال سے اس بوڑھے کو بغیر بسم اللہ کے رزق پہنچایا ہے، آپ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے؟ اب جائیں اور اسے راضی کر کے دوبارہ دسترخوان پر بٹھائیں، لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اس بوڑھے کو لے کر دسترخوان پر بٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے تو تجھے اٹھا دیا تھا، مگر میرے رب نو ایک گل پسند نہیں آئی ہیں۔ سارے نے سبحان اللہ نہیں کیا، پتہ نہیں رات محفل سے تھکے ہوئے ہیں اس لیے نیند آ رہی ہے۔ میں تو تینوں کل دیتا سی تے میرے رب نو گل کام چنگا نہیں لگیا، میں نے تو تجھے اٹھا دیا تھا، اب اس کی رحمت کا تقاضا ہے تجھے راضی کر کے لاؤں، اب جس کا نام تیرے جی میں آئے اسی کا نام لے کر کھانا شروع کر، مگر کھانا ضرور ہے۔ وہ بوڑھا مجوسی کہتا ہے خلیل کھانا پھر کھاؤں گا، خلیل کھانا پھر کھاؤں گا، پہلے میرا تعلق بھی اس رزاق دے نال کروا۔ جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود
اپنی خوئے کرم نہ بدلی اور اپنے لطف و کرم میں کمی نہ آنے دی. یہ ہے اس کی ربوبیت، اس کی ربوبیت عامہ کہ سب کو نوازتا ہے. ایک دو نو نہیں، تین چار نو نہیں. آ فصل والے نو چنگی دے دیتی ہے، آ فصل والے نو کٹ دے دیتا ہے. اللہ کہندے نے نہیں، جے جا اینو میں اللہ نے رزق دیتا ہے اوویں ان دی فصل وچوں بھی میں اللہ نے رزق اینو دینا ہے. ہاں اے ہے چنگا دیتا کٹ دیتا، لیکن اے میں نہیں کردا کہ میں اصلوں ہی اینو خالی کر دیاں. میری رحمت گوارا ہی نہیں کردی. ہووے میرا بندہ تے امتی ہووے میرے سونے محبوب سجن محمد دا تے میں رب اینو چھڑ دیا، اے ہو نہیں سکتا. میں اللہ نے اینو دے کے ہی رہنا ہے. میں اللہ نے اینو اس کو دے کر ہی رہنا ہے. میں موسیٰ کا بھی رب ہوں مگر رزق فرعون کا بھی بند نہیں کیا. میں ابراہیم کا بھی رب ہوں مگر رزق نمرود کا بھی بند نہیں کیا. اگے تے اگے اللہ کہندے نے میں اپنے محبوب دا بھی رب ہاں مگر رزق ابو جہل دا بھی بند نہیں کیتا. ایسے اللہ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بس مانگو صحیح مجھ سے، مانگنے کا ڈھنگ ہو. اللہ کہتے ہیں اچھا چل سارے سال سارے مہینے چو ایک رمضان آ گیا ہے، جے سارا سال نیت نال چنگی نیت نال نہیں نہ منگیا تے رمضان جو مانگ لیں گا میں اللہ دے دیاں گا. رمضان چل شبان آ گیا ہے اندے وچ بھی مانگ لے میں اللہ نے دے دینا ہے. ہاں شبان کس کا مہینہ ہے؟ شبان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کے محبوب کا، اللہ کے سجن کا، اللہ کے یار کا. تے رمضان کیندا مہینہ ہے؟ اللہ کہندے نے پھر میرے مہینے میرے کول جڑا زیادہ آوے گا، میری عبادت جڑا زیادہ کرے گا، نفل زیادہ پڑھے گا، نمازاں 5 ٹائم دیاں پڑھے گا تے پھر میں اللہ انہوں دینا ہی دینا ہے. تے ساڑھے کی رواج ہے آج کل بس رمضان ہی نمازاں پڑھنی ہے، نماز ہی نفل پڑھنے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کو شرم آنی چاہیے. رمضان میں ہی نوافل پڑھنے ہیں، رمضان میں ہی روزے رکھنے ہیں، جی رمضان میں ہی ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اللہ کہندے نے چلو رمضان تو پڑھدا ہی پہ ہیں تو میں اللہ نے رحمت دے دروازے بھی کھولے ہوئے نے تو میں اللہ نے تینوں دینا ہی دینا ہے. وعدہ جو کیتا ہے کہ میں رب ہاں، میں داتا ہاں. میرا کام میں داتا کس کو کہتے ہیں؟ دینے والے کو داتا کہتے ہیں. تو میں رب ہاں، میں دین واسطے بیٹھا ہاں، میں دینا ہی دینا ہے. تو مانگتا صحیح میرے کو. ایک مہینہ، ایک دن، ایک سال نہیں. اللہ کہندے نے سارا سال تیری زندگی دے آخری ایام ہون تے پھر بھی تو سجدے چ پیا ہوئے. دو چیزیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پہلی چیز رزق، دوسری چیز موت. پہلی چیز رزق، دوسری چیز موت. یہ انسان کے ساتھ موت بھی ٹھیک وقت پر پہنچتی ہے اور رزق بھی ٹھیک وقت پر پہنچتا ہے. بس ذرا سی آزمائش آ جائے تو پھر ہم اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں. یہ میں جو آج باتیں کر رہا ہوں یہ رمضان کی تیاری ہے.
سر بسجود ہوتے ہیں. اللہ کہندے نے تیرے تے دکھ تکلیف آوے ادوں بھی تو سر سجدے چ سٹ تے جدوں تکلیف دکھ نہ آوے ادوں بھی سجدے چ سر پائی رکھ. پھر جڑا تیری زندگی دا مشغلہ بنیا ہوئے گا نا کہ سر سجدے چ اللہ اگے پانا ہے، اللہ اگے رکھنا ہے، تے پھر جڑی وہ مشکل وقت گھڑی تھوڑی جی آئے گی نا وہ اے جڑا تو سجدے کردہ ہوئے گا نا اے وقت تیرا وہ آسان کر دے گا. ایک ٹائم رزق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی اللہ کو مانگ رہے ہیں، ایک ٹائم رزق آ گیا ہے اللہ نو بھول گئے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ساڈے کو بڑا پیسہ آ گیا ہے، ساڈے کو بڑی زمیناں آ گئی نے، ساڈے کو بڑے بینک بیلنس بن گئے نے، ساڈیاں بڑیاں گڈیاں ہو گئی نے، ساڈے بڑے جناب معاملات ہو گئے نے، بس ٹھیک ہے جدو دل کی تا نماز پڑھ لئی. اگر انسان ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر اللہ نے بھی ایک نہ ایک دن کہہ دینا ہے تو کہنا سے دل کرے تے نماز پڑھنی ہے، ہوں میں اللہ کہنا دل کرے تے میں تینوں پار لانا ہے، دل کرنا ہے تے میں اللہ نے سارا کچھ دینا ہے، نہیں تو چل بھجیا. پھر اس کی قسمت کے اندر جو خاص جو اس کی قسمت کے اندر اللہ نے اچھی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں وہ اس کی قسمت سے اللہ پاک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ در در پہ سر کو جھکاتا ہے، ادھر بھی سر کو جھکا دیا، ادھر بھی سر کو جھکا دیا، ادھر بھی سجدے کر دیے، ادھر بھی سجدے کر دیے. اللہ کہندے نے لے ہن تیری زندگی ہے ایویں لنگنی، کدے ایس دربار اگے، کدے ایس دربار اگے، کدے ایس دربار اگے، کدے ایس دربار اگے، کدے ایس دربار اگے. میں اللہ نے تینوں دنیا چ ہی سزا دے دیتی ہے کہ تینوں میں اللہ نے ایک در دا نہیں رکھنا، میں اللہ نے تینوں در در تے کرنا ہے، در در تے جائیں گا، ٹھوکراں وجن گیاں، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا. آجا رمضان آ گئی یہ دیکھ مہینے چ بہ کے توبہ کر لے، کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ. تیری توبہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی چیز میں اللہ کی عطا ہے. تیرے گناہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں جتنی بہت بڑی میں اللہ کی رحمت ہے. آجا، اللہ کی رحمت خود کہہ رہی ہے آجا آجا آجا، میں اللہ کی رحمت ہوں، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے. عطا بھی کہہ رہی ہے، اللہ کی عطا بھی کہہ رہی ہے میں اللہ کی عطا ہوں، میں اللہ کی عطا ہوں. آجا آجا آجا، دونوں ہاتھوں سے مجھے وصول کر لے، دونوں ہاتھوں سے. کیا لفظ کہا ہے جی، دونوں ہاتھوں سے وصول کر لے. یہ دو جو ہاتھ ہیں یہ پیالہ، یہ دل کے سامنے ابا جی طریقہ بتایا کرتے تھے، یہ اجر بھی ابا کو جا رہا ہے. یہ دل کے سامنے ایسے ہاتھ ہو، دل کے سامنے ہو اور ایسے کھلے ہوئے ہو اور آنسو بہ رہے ہو جی، رب کو راضی کر رہا ہو، اپنی زبان کے اوپر کسی دوسرے تیسرے کا نام نہ ہو، پہلا نام اللہ کا ہو، دوسرا نام اس کے محبوب محمد کا ہو. جب یہ انداز اپنا لے گا اللہ کہتے ہیں آنسو بھی لے آؤں گا، عاجزی بھی لے آؤں گا، تواضع بھی لے آؤں گا، انکساری بھی لے آؤں گا، تقوی بھی لے آؤں گا، میں اللہ تجھے عطا کر دوں گا. سب کو رزق دیتا ہوں، ساریاں دیاں تمنا پوریاں کرنا. جیڑا میرے کو منگدا ہے میں اللہ انہوں بھی دینا، جیڑا نہیں منگدا میں اللہ انہوں بھی دینا، تے جیڑا نہیں منگدا میں اللہ انہوں مخاطب ہاں،
میں اللہ انہوں بار بار کہہ رہا، میرا قرآن بھی انہوں آوازہ دیندہ ہے۔ میں اللہ دا قرآن بھی آوازہ دیندہ ہے۔ جڑے قرآن میں اللہ نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وہ آیت بھی آوازہ دیندی ہے۔ وہ آوازہ تو انہوں قرآن چو بھی لبن گیا، محمد مصطفیٰ دے فرمان چو بھی لبن گیا۔ وہ آوازہ تو انہوں اللہ دے گھر دے اتے، بیت اللہ دے اتے سجیاں ہویاں چمک دیاں بھی لکھیاں نظر آن گیا۔ ہاں اللہ کہندے نے پاکستان جانا ہے تے مولویاں دیاں زباناں چو میں اللہ کلوانا، تو سننا ہے، پھر میں اللہ تینوں سمجھ دینا، تو قرآن پڑھنا ہے، پھر قرآن اچ تو انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ وہ تینوں بولنا نہیں آندا، تو پڑھ نہیں سکنا ہے۔ قرآن کھول کے لفظاں دے اتے انگلی ایویں چلا، جدو تو انگلی ایویں چلاندا جائے گا ایک ایک لفظ اتے، اس لفظ دی تفسیر، اس لفظ دا شان نزول، اس لفظ دی تشریح، اس لفظ دی سمجھ تیرے ذہن وچ میں اللہ اتاراں گا۔ اللہ کا فرمان ہے بھائی، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بزبان محمد مصطفیٰ ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی آیت؟ قرآن نو جدروں بھی کھولیں گے وہ آیت چمک دی نظر آئے گی۔ وہ آپا پڑھ دے رہنے آ، وہ آپا سمجھ دے رہنے آ۔ کیڑی آیت ہے؟ ادعونی استجب لکم۔ سادی جی آیت ہے تے چمکاں پہ مار دیئے تے سمجھان آستے خود واضح پہ مار دیئے، مینوں سمجھو، میں اللہ دے قرآن چے گیاں، مینوں سمجھو، مینوں پڑھو۔ ادعونی استجب لکم۔ ایتھے بھی اللہ اپنا پیغام محمد دی زبانی چو لے کے قرآن بنا کے دس رہا ہے۔ مجھے پکارو، مینوں پکارو، تواڈا دامن ہر وقت تیار ہونا چاہیے، میں اللہ دی رحمت لین واسطے ہر وقت تیار رہو۔ آگے پھر اللہ نے اور کچھ بھی سمجھایا ہے، بزبان محمد مصطفیٰ سمجھایا ہے اللہ نے۔ جے تسی میری کتاب نو نہیں پڑھو گے، جے تسی قرآن نو نہیں پڑھو گے، جے تسی اذاناں نو نہیں سنو گے، جے تسی نمازاں نہیں پڑھو گے، جے تسی مسیتاں چے آ کے سجدے مینوں نہیں کرو گے، مجھے نہیں پکارو گے، پھر میں اللہ کی کہاں گا؟ جڑے کنی کتراون گے میرے نا تو ادھر اذان پہ آندیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ وڈا ہے، اللہ کلا ہے، اللہ بلاندا ہے، آ کے کہندا ہے، اللہ کہندا ہے، بندے نو انسان دے ذہن وچ گل پاندا ہے، محمد دی زبان تو پاندا ہے، محمد دے کلام وچوں اللہ سانو سمجھاندا ہے، آ جاؤ سمجھ جاؤ تے بندے بن جاؤ، تے قرآن نو سمجھو، قرآن نو پڑھو، کلا رمضان وچ نہیں، شبرات وچ نہیں، شبینے والی رات وچ نہیں، ربیع الاول وچ نہیں، محرم وچ نہیں، ربیع الثانی وچ نہیں۔ اللہ کہندے نے سارا سال قرآن پڑھ، سارا سال قرآن پڑھے گا تے اے جڑا آخری مہینہ رمضان دا ہے، ایندے وچ میں اللہ تینوں سارے سال دیاں نعمتاں ایک پاسے رکھاں گا
تے کلے رمضان دیاں نعمتاں میں اللہ نے ایک پاسے رکھ دینیاں نے. کیا فضیلت ہے یار رمضان کی ہے. اللہ کی رحمت پر قربان جائے اور محمد سجن سوہنے کے سمجھانے پر قربان جائے. سبحان اللہ. تسی نہیں انہوں سمجھو گے، تسی چنگے کام نہیں کرو گے، چنگے اعمال نہیں کرو گے، تہجد نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اذاناں نو نہیں سنو گے، سن کے ان دا جواب اذان دا نہیں دیو گے، تو پھر میں اللہ نے کی کرنا ہے؟ اوہیو گل جڑی میں پہلے کی تھی. پھر اللہ نے کہنا ہے میں اللہ دا دل کیتا تے میں اللہ نے دینا ہے. پھر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں اندھے منہ جہنم چے سٹنا ہے. ایک رمضان بھی آیا، میرا مہینہ بھی آیا، تو ان دی تیاری نہیں کیتی، تو رمضان نو سونے طریقے نال نہیں گزاریا، تینوں اس آخری سارا سال تو عبادت نہیں کیتی، نفلی روزے نہیں رکھے، تے پھر تو رمضان اچ بھی روزے نہیں رکھنا ہے، رمضان اچ بھی نفل نہیں پڑھنا ہے، رمضان اچ بھی نمازاں نہیں پڑھدا، رمضان اچ بھی تہجد نہیں پڑھدا، رمضان اچ بھی میں اللہ دا ذکر نہیں کردا، رمضان اچ بھی میرے سونے تے درود نہیں پڑھدا. پھر میں اللہ نے کی کرنا ہے؟ ساری زندگی واسطے میں اللہ نے تینوں اپنی رحمت تو دور کر دینا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں اور آپ کیا چیز ہیں. اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہ بھی اللہ کا قرآن. سبحان اللہ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی دستگیری کرتا ہے اور دکھوں کو ٹالتا ہے؟ اللہ ہی ہے بھائی، اللہ ہی ہے. اللہ ہے تے اللہ ہی ہے، اللہ ہے تے اللہ ہے، اللہ ہی ہے. تے اے نہیں آپا کہہ سکتے جے اللہ نہیں تے کچھ بھی نہیں. اے ہے ہی نہیں، قرآن چے لکھے ہی نہیں، تے آپا کیوں کہیے؟ آپا کہیے اللہ ہے گئے تے اللہ نے رہنا ہے. ساری کائنات ختم ہو جانی ہے، ادو بھی کلا جیندہ جاگدہ رب ہوئے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. قرآن بتاتا ہے وہ کون ہے جو مصیبت زدہ، جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس کی پریشانیوں کو اور اس کی مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ ہی. تے جندے تے دکھ آئے ہون ہے، جندہ باپ فوت ہو گیا، جندی ماں فوت ہو گئی جی، جندہ بھائی فوت ہو گیا، جندی بہن فوت ہو گئی، جندہ پیر فوت ہو گیا، جندہ استاذ فوت ہو گیا، جندہ مرشد رہنما راہبر دنیا تو چلا گیا. یہ دکھ تا آیا ہے، اللہ کہندے نے یہ تیرے دکھاں نو میں بدل دینا ہے. اس ان دکھوں کو بھی میں اللہ نے دور کرنا ہے. ہاں تو مشکل کشا اور حاجت روا کون؟ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، دستگیر اور کارساز کون؟ بزرگان دین اور اولیاء کرام سے یوں محبت کیجئے کہ ان کی تعلیمات جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان پر عمل کیجئے. سید محمود شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید انور شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں دونوں شخصیات پر. جو انہوں نے بتایا قرآن اور نبی کی حدیث سے روشنی لے کر ہم بیٹوں کا، آپ مریدین کا، آپ شاگردین کا
اور آپ ان کے دوستوں کا یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو وہ بتا کر گئے ہیں اسی کے نہج پر رہ کر قرآن سے اور روشنیاں لے کر ہم اسی راہ پر چلتے رہے۔ ہاں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، حشر میں اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ وہاں تو یہ پکار سنائی دے گی، کون سی پکار؟ او پکار نو اج آپا پہچان لیا تے سمجھ لیا تے پڑھ لیا تے کل نو کم آوے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اج بھی اندی بادشاہی ہے تے کل قیامت دے روز بھی اندی بادشاہی، اج بھی مشکل کشا اللہ ہے تے کل بھی مشکل کشا اللہ ہے، اج بھی حاجت روا اللہ ہے تے کل بھی حاجت روا اللہ ہے، اج بھی دستگیر اللہ ہے تے کل بھی دستگیر اللہ ہے، اج بھی ساڈے بیڑے پار لانے نے اللہ نے، کل بھی ساڈے بیڑے پار اللہ نے ہی لانے نے۔ او کیڑا اللہ؟ لا الہ الا اللہ، تے جندی سفارش ہونی ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے روشنیاں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میقات الصیام چھپ چکا ہے تو وہ ضرور لے کر جائیے۔